کرام، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان عظیم و کریم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس مبارک جمعے کے دن اپنی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی اور توبہ کرنے کے لیے سرمسدود ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً رب کریم کی ذات بابرکت ان نعمتوں کے اور بے شمار احسانات دینے کے اعتبار سے لاکھوں کروڑوں اور بے شمار مرتبہ ہم تو ثنا کرنے کی مستحق ہے۔ لہذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بھی موقع ملے اس کی حمد و ثنا ضرور کریں، اس کی تعریف و ثنا ضرور کریں اور اس کی ملنے والی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا ضرور کریں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جس کا سادہ سا سمپل سا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کرو، ان کو مردہ گمان مت کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو بالکل زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں وہ بے شمار قسم کی اعلیٰ نعمتوں کا رزق پاتے ہیں۔ اب شہید کی زندگی کتنی عالیشان زندگی ہے اور شہادت کا مرتبہ کتنا عظیم شان مرتبہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنے بھی یہ فضیلت کے عام مومن سے لے کے نبی تک کے جو درجات بنتے ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ درجات انبیاء اور مرسلین کے ہوتے ہیں، ان کے بعد ان کے صحابہ کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر کے میدان جہاد میں اپنے آپ کو اسلام کی سربلندی کی خاطر شہید کروا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ انبیاء کے بعد رکھ دیتا ہے۔ جتنا بھی عام مومن ہو، جب وہ اسلام کی سربلندی کی خاطر کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ انبیاء کے بعد اور صحابہ سے اوپر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج 8 تاریخ ہے محرم کی۔ محرم کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کے اندر امام علی مقام کی عظیم الشان کربلا کے اندر ایک شہادت کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی کیفیت مسلمانوں کا بچہ بچہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی مختلف تاریخیں ہوتی ہیں وہ جب واپس پلٹ کر آتی ہیں تو اپنے اندر کیفیات رکھتی ہیں۔ کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے اندر وہ خوشی کی خبریں لے کر آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اس تاریخ کو پاتے ہی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور خوشیاں بانٹتا ہے اور خوشی کے جلوس نکالتا ہے۔ جیسا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دیکھ لیجئے، ہر طرف ایک خوشی ہی خوشی کا سما ہوتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، بازاروں کو، دکانوں کو، مساجد کو سجاتے ہیں، ایون کہ اپنے جسم پر کپڑے اور صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 12 ربیع الاول کی تاریخ جب وہ ہمارے پاس پلٹ کر آتی ہے تو ایک بہترین قسم کی خوشی، کون سی خوشی؟ جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات 12 تاریخ کو جب آپ پیدا ہوئے تھے، وہ والی خوشی کہ اللہ پاک نے بن مانگے ہمیں امام الانبیاء کی کا امتی بنا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ خوشی ہمارے اندر لوٹ کر آتی ہے۔ یہ تاریخ اپنے اندر کیفیات رکھتی ہیں تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اسی طریقے سے کچھ تاریخیں انتہائی الگناک اور دردناک اپنے اندر واقعات کو رکھتی ہیں اور انہی کیفیات کو لے کر آتی ہیں۔ جب وہ تاریخیں ہمارے اندر آتی ہیں تو مسلمانوں کے بعض اوقات
ان واقعات کو دیکھ کر، سوچ کر یا سن کر دل افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اور انہی تاریخوں میں سے ایک 10 محرم الحرام بھی ہے کہ جس میں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان قربانی کہ آپ نے باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، اپنی گردن تو کٹوانی منظور کر لی اسلام کی سربلندی کی خاطر، لیکن آپ نے باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پوری دنیا کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ناپاک اور پلید بندے کی امارت سے، سلطنت سے، بادشاہ سے لوگوں کو محفوظ فرمایا۔ میں یاد رکھیے اعلی حضرت کے قول مبارک تاجدار بریلی کا کہ یہ جو عظیم الشان قربانی تھی، بڑے ہی پرسوز واقعات اس میں ہوئے تھے، ایون کہ نہ اس قربانی کے اندر چھوٹے بچے پیچھے رہے قربان ہونے سے، نہ ہی بڑے نوجوان اس میں پیچھے رہے۔ یعنی امام علی مقام امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی اصغر جن کی عمر مبارک 6 برس کی تھی، وہ 6 برس کے ننھے شہزادے بھی اس جنگ میں شریک تھے، اور یزیدی لشکر کی طرف سے ان کے پیاسے گلے پر تیر مار کے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اس قربانی میں وہ بھی پیچھے نہیں تھے، تو بچے بھی باقاعدہ طور پہ اس قربانی میں پیچھے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے امام علی مقام کی عمر مبارک 56 سال تھی جب آپ شہید ہوئے تھے، تو نہ اس قربانی میں بچے پیچھے تھے نہ بڑے پیچھے تھے۔ جب اس قربانی کے دل سوز واقعات کو بندہ سنتا ہے تو یقیناً دل افسردہ ہوتا ہے، خون کے آنسو رونے کی ایک کوشش کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے تاجدار بریلی ارشاد فرماتے ہیں کہ سوگ کسی بھی مردہ کے لیے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ ہاں وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ عورت 4 ماہ اور 10 دن تک اپنے شوہر کا سوگ منا سکتی ہے، 4 ماہ اور 10 دن۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی اپنے مردوں کا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جا سکتا۔ اس وجہ سے ہم، اور جب سوگ نہیں منایا جا سکتا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو اس انداز میں پیش کرنا کہ لوگوں پر غم طاری ہو، جان بوجھ کے لوگ روئیں اور رونے والی کیفیت بنائیں، اس واقعے کو یاد کروا کے تاکہ غم تازہ ہو، تو خوف اور غم کو طاری کرنا یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں۔ کیوں میرے بھائیوں، امام علی مقام امام حسین کی شانیں بہت بلند ہیں۔ آج میں ان کی شانیں اور آپ کی شہادت کی فضیلت کو بیان کروں گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے دل جگمگا اٹھیں گے۔ لوگوں سے، بے شمار لوگوں سے آپ نے ان کے عظیم الشان قربانی کو دل سوز اعتبار سے بھی سنا ہوگا، آپ روئے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو رونے اور دھونے کے لیے کچھ بھی نہیں سناؤں گا، بلکہ میں امام علی مقام اور آپ کے جتنے شہداء تھے 72 حضرات، ان سب کی اس شہادت پر ان کو درجہ کیا ملا اور اپنے آپ کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیوں کیا، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت سفینہ صحابی رسول ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد 30 سال تک مسلمانوں پر خلافت راشدہ رہے گی، اور اس کے بعد پھر ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، یعنی بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا۔ یعنی اولاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام کے اندر 30 سال تک خلیفہ راشد باقاعدہ طور پہ اسلام اور دین کی آسانی کے خاطر، یعنی دین اور دنیا یا دنیا اور آخرت کی بہتری کی خاطر 30 سال تک خلیفہ راشد حکومت کریں گے، اور اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، یعنی کہ باقاعدہ پہلے خلیفہ راشد قائم ہوگا 30 سال تک، اور اس کے بعد سلطان اسلام کا دور شروع ہو جائے گا۔ خلافت راشدہ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان خوشبودار ہے کہ مسلمان پوری دنیا پر جتنے بھی رہے
ان پر حکمرانی کرنے والے جتنے بھی خلفاء تشریف لائیں گے ان کی جو خلافت راشدہ ہوگی، یعنی رہنمائی باقاعدہ ہدایت پر مشتمل طریقے سے جو خلافت ہوگی، باقاعدہ جو اسلامی نظام ہوگا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اس کی عمر 30 سال ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے یہ جتنے بھی خلافت کے ایام تھے، جتنا بھی خلافت کا عرصہ تھا، اگر ان کی خلافت کے ایام اور سالوں کو جمع کیا جائے تو 29.5 سال بنتے ہیں۔ 29.5 سال آپ نے فرمایا تھا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو جب شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادہ حیدر کرار تھے، وہ خلافت کے مسند پر تخت نشین ہوئے اور آپ نے اسی خلافت کے 30 سالہ عرصے کی تکمیل کے لیے 6 مہینے تک خلافت کی۔ تو خلافت کل کتنی بن گئی؟ 30 سال۔ 30 سال مکمل ہو گئے۔ خود جب 30 سال مکمل ہوئے تو آپ نے خلافت سے دستبرداری کرنے کے لیے کہ ہم جو اہل بیت اطہار ہوتے ہیں، جو خاندان مصطفیٰ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ کرسی کی خاطر اقتدار کو قبول نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کی دنیا بہتر کرنے کے لیے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے وہ تخت پر مسند نشین ہوتے ہیں۔ ان کو دنیاوی عہدوں کا کوئی لالچ نہیں۔ اس وجہ سے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ خلافت کرنے کے بعد علل اعلان ارشاد فرمایا کہ بس اب میں خلافت سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، اور حضرت خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو مسلمانوں کے گروہ بن گئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی پھر آپس میں جنگیں بھی ہوئیں، کئی سارے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے کہ بدلائے شہادت عثمان لیا جائے یا نہ لیا جائے، جلدی لیا جائے یا مؤخر کیا جائے۔ بہرحال اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے صحابہ کرام ہی تھے، اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ ہمیں صحابہ کرام کی عظمتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے نبی نے مطلقاً فرمایا اصحابی کن نجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ آسمانی ستاروں کی مثال ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور خبردار میرے صحابہ کے معاملات میں کبھی بھی کسی صحابی پر تان و تشنیع نہ کرنا، ان کو گالی گلوچ نہ دینا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے ان سے بخشش کا اور جنت فردوس کا وعدہ فرما دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، میں نے اپنے نبی کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے جناب کہ وہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے تو وہ حق پر تھے تو ایسا تھا تو ویسا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں، چونکہ ہم چشم دید وہاں پر موجود نہیں تھے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں تھا۔ بس ان واقعات کو اسی طرح کتابوں کے اندر لکھا ہوا چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہم مریں گے، قیامت کے دن سامنے آئیں گے، وہاں پر اگر اللہ پاک کی طرف سے اس واقعے کو بیان کر دیا گیا تو فبہا، نہ کیا گیا تو انہی کے صدقے اللہ پاک جنت عطا فرما دے گا مسلمانوں کو۔ لہٰذا یہ چند چھوٹی سی تمہید میں نے عرض کر دی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ، جو کہ پہلے وہ ناراض تھے، ان کو باقاعدہ بلوایا، وہ کوفہ سے مدینہ تشریف لائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انہوں نے ایک وائٹ پیپر بھیجا، قرطاس ابیض، سفید کاغذ انہوں نے بھیجا، اوپر لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جن جن شرائط کو لکھ کر دیں گے میں انہی شرائط پر آپ سے صلح کروں گا، گویا کہ میں ان شرائط کو مان کر آپ کی بیعت کروں گا۔ امام حسن کو آپ نے عرض کیا آپ شرائط لکھ کر دیں، میں اسی کے مطابق آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اہل بیت اطہار کی بڑی عزت اور تعظیم کرتا ہوں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کاغذ کو لکھ کر آپ نے مختلف شرطیں لکھی۔ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کرنا پڑے گا صلح کے لیے۔ انہوں نے فرمایا مجھے قبول ہے۔
آپ نے فرمایا یہ بھی کرنا پڑے گا، انہوں نے کہا یہ بھی قبول ہے، یہ کرنا پڑے گا، انہوں نے کہا یہ بھی قبول ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بس یہ تخت ہے، میں آج اس تخت سے دستبردار ہو کے آپ کو اس تخت پر بٹھانا چاہتا ہوں، آئندہ کے بعد خلافت مسلمانوں کے امیر المومنین آپ ہوں گے۔ حضرت امام حسن نے باقاعدہ طور پہ حضرت امیر معاویہ کو بلوا کر صلح کر دی، اور صلح کرنے کے بعد آپ نے خود وہ تخت ان کے حوالے کر کے آپ دستبردار ہو گئے۔ یعنی یہ ہوتے خاندان رسول کے چشم و چراغ کہ وہ دنیا داری کی خاطر وہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں کہ وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے اور اس پر جم کر قیامت تک رہنے کے لیے آتے ہیں، نہیں، وہ ان عہدوں کو لات مارتے ہیں کہ ہم اس پر بیٹھنے والے نہیں ہیں، بس ہم تو اپنے نانا جان کے دین کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ آیا کہ جو ہمارے پیارے نانا جان کے دین کے برخلاف چلے گا، وہ شرابیں پیے گا اور شرابیں عام کرے گا، وہ زنا کرے گا اور زنا کو عام کرے گا، وہ نمازیں چھوڑے گا اور دوسروں کو چھوڑنے پر مجبور کرے گا، وہ مسلمانوں کو ان کے احکام سے دور کرے گا، تو ایسے بندے کو ہم کبھی بھی مسند کی کرسی پر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر دی تو گویا کہ آپ کی صلح اور حضرت امام حسین نے بھی خاموشی اختیار کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دستبردار ہو کے انہوں نے ان سے صلح کر دی۔ اب جنگ کس بات کی؟ تو آج کے کچھ لوگ پھر بھی معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے گالیاں دیں کہ یزید جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ تو اب بیٹا ہونا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ پر بھی لعن طعن کیا جائے، ان کو بھی برا بھلا کہا جائے کہ جب حضرت امام حسن اور امام حسین نے جس حضرت امیر معاویہ سے صلح کر دی، کیا ہمیں حق پہنچتا ہے ہم ان سے بڑے آ گئے امام حسنین کریمین سے کہ ہم پھر بھی ہم حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے رہیں اور ان کو کافر اور مرتد معاذ اللہ اور گمراہ کہتے رہیں؟ ہرگز ایسا نہیں۔ جب انہوں نے جس بندے کو ایک اقتدار کا اہل سمجھا، حضرت امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اقتدار کو اس کرسی کا اہل سمجھا، سلطان اسلام کا اہل سمجھا، تبھی تو آپ ہٹ کے ان کو کرسی پر بٹھا دیا۔ اہل سمجھا تھا تو بٹھایا نا۔ اور جب آپ کا بیٹا یزید آیا حضرت امیر معاویہ کا، تو اس کے بارے میں چونکہ سرعام مشہور تھا کہ یہ شرابی کبابی ہے، زانی ہے اور اسلام کے احکام کو پس پشت پھینکنے والا ہے، یہ تو اسلام کا کچھ لگتا نہیں ہے، انتہائی درجے کا پلید ہے۔ تو یزید پلید جب حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد وہ تخت نشین ہونے لگا تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تو پہلی فوت ہو چکے تھے، کسی نے زہر دے دیا تھا، فوت ہو گئے تھے صلح کرنے کے بعد۔ لیکن حضرت امام حسین بھی پہلے 20 سال تک، یاد رکھیے حضرت امام حسن جب خلافت سے دستبردار ہوئے تھے تو 41 ہجری تھی، 41 ہجری۔ اس کے بعد کچھ ماہ بعد آپ کو زہر دے دیا گیا کسی عورت کی طرف سے، یہودی عورت کی طرف سے، آپ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 20 سال تک حاکم اسلام رہے، قرآن و سنت کے مطابق آپ مسلمانوں کے امیر المومنین رہے۔ 60 ہجری میں جا کے آپ کا وصال ہو گیا۔ کچھ غلط مشیر آپ کے دور میں تھے جو آپ کے قریب آئے اور انہوں نے کہا اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصیت لکھ دیں کہ آپ کا جو بیٹا یزید ہے بڑا نیک ہے، بڑا عالی مرتبہ ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑا قرآن پڑھتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے جو حاکم اسلام ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو دیکھ لیجئے، اگر ان لوگوں کی مصروفیات کو دیکھا جائے، ان سے پوچھے کہ گھر میں بھی ٹائم دیتے ہیں کہ نہیں، یہ کہیں گے جی 1 مہینہ ہو گیا گھر والوں کے پاس کبھی بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھایا، بچوں کا منہ تک نہیں دیکھا۔ تو اتنی زیادہ مصروفیات ایک ملک کے وزیر اعظم کی ہیں کہ وہ مہینہ اپنے گھر والوں کا منہ تک نہیں دیکھتا۔ تو ایک ایسا جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا حکمران ہو، اس کو بھلا اپنے اہل و عیال کو دیکھنا کب نصیب ہوتا ہوگا، آپ اندازہ کریں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی کس دورے پہ جا رہے، کبھی کس دورے پہ، کبھی کہاں جا رہے، کبھی کہاں۔ یزید کے کارناموں کا آپ کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کس قسم کا ہے، کس ہاتھوں میں پل رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کر دی کہ میرے بعد میرا جانشین یزید میرا بیٹا ہوگا، کہ لوگوں کے مشورے پر میں اسی کو اس تخت پر بٹھانا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کے سامنے اس کا نقشہ ہی بڑا نیک کر کے پیش کیا گیا، جس میں آپ کا کیا قصور۔
آپ تو ظاہری بات نہیں جانتے تھے کہ اس کے کیا کرتوت ہیں. وصال ہو گیا تو اس یزید نے کہا اے لوگوں, مختلف لوگوں کے پھر نام ہیں, زیاد ابن زیاد ہے, ولید ہے, مختلف قسم کے ابن حکم ہے, تو مختلف قسم کے لوگوں کا مشورہ کر کے کہ یار 3 بندے, یہ 3 بندے اگر میری خلافت کو مان گئے. کون سے 3 بندے؟ ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر, ایک حضرت عبداللہ ابن عمر, اور ایک حضرت امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 بندے, بس انہی تینوں کے پاس چلے جاؤ. اگر یہ تینوں میری بیعت کر لیں گے تو سمجھ جانا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو آسمانی سورج کی طرح چمکنے والے ہیں نیکیوں میں, وہ یہی 3 افراد ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کون ہے بھلا؟ نواسۂ صدیق اکبر ہیں. حضرت خلیفہ اول بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. حضرت صدیق اکبر کے بیٹے کا نام حضرت زبیر ہے, اس زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں. تو یزید کہتا ہے کہ جاؤ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن ابی بکر, اس کے پاس چلے جاؤ. اگر وہ میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اس کے بعد پھر چلے جانا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس. خلیفہ ثانی حضرت عبداللہ ابن عمر کون تھے؟ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے, کہ وہ بھی اگر مجھے مان جائے, میری بیعت کر لیں گے, تو بس پھر رہ جائیں گے حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان سے بیعت لینا. یہ تینوں اگر میری بیعت قبول کر لیں تو پوری دنیا کے مسلمان کی جرأت نہیں کہ وہ میری بیعت سے انکار کرے, پھر میں بادشاہ بن جاؤں گا. لیکن جب ان تینوں کے پاس اس کے یزید کے نمائندے گئے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. یزید کو بھی پتا تھا کہ نواسۂ صدیق بھی میری بیعت نہیں کرے گا اور نواسۂ رسول بھی میری بیعت نہیں کرے گا. ہاں, انہیں یزید کو پتا تھا کہ صدیق اکبر کا بھی نواسا ہے اور اللہ کے پیارے رسول کا بھی ایک نواسا ہے, اور فاروق اعظم جس نے زمین و آسمان کو عدالت سے بھر دیا تھا, اس عادل حکمران کا بھی ایک بیٹا ہے حضرت عبداللہ. یہ تینوں کبھی بھی میری بیعت تسلیم نہیں کریں گے. جا کر خود وہاں پہنچ کے چل کے جاؤ, ان سے کہو کہ آپ نرمی کے ساتھ پیار سے ہماری بیعت کر دیں. ان تینوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا, ہم ایک شرابی اور زانی ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتے, اپنے پاک ہاتھ ناپاک کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے, جاؤ کسی اور سے بیعت لو. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن ابی بکر یہ ہجرت کر کے مدینہ چھوڑ کے مکے چلے گئے کہ یہ بدبخت آئے گا لشکر لے کے, مدینے کی بے حرمتی ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی وہاں سے کسی اور طرف چلے گئے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواز رسول تھے, یہ بھی مدینہ چھوڑ کے پہلے مکے گئے. وہاں جا کے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو کہ نواز صدیق اکبر ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اے امام حسین, آپ یہاں پر تشریف لے آئے ہیں, آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیے گا. مدینہ تو ہم نے بھی اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ اگر قتل عام ہو تو مدینہ تک تباہ نہ ہو, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کو مدینے کی ہر چیز سے اتنی محبت تھی. آپ فرماتے تھے خبردار مسلمانوں, مجھے اپنے مدینہ اتنا پیارا ہے, خدا کی قسم جب بھی مدینے کے درخت پہ اگر کلہاڑی چلائے گا تو مجھے ایسے ہی تکلیف ہوگی جیسے کسی نے کلہاڑی میرے دل پہ چلا دی. مدینے سے اتنی ہمارے نبی کو محبت تھی کہ مدینے کے درختوں کو بھی کلہاڑی چلانے سے آپ نے مسلمانوں کو روکا ہوا تھا. تو اس وجہ سے نواز صدیق اکبر یا بیٹا ہے فاروق اعظم یا نواز رسول, یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ مدینے کے اندر یزید کے گھوڑے اور لشکر آئیں اور مدینے کی بے حرمتی, اس وجہ سے وہ وہاں سے چلے گئے. یہ جب گئے تھے مدینہ چھوڑا تھا تو 4 شعبان تھی, شعبان کی 4 تاریخ تھی, 60 ہجری شعبان کی 4 تاریخ. وہاں سے ادھر گئے اور اس کے بعد جا کے جناب 4 شعبان. اب شعبان کا مہینہ کب آتا ہے؟ رمضان سے پہلے. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذی الحج, پھر آتا ہے محرم. 61 ہجری کا جب محرم کا مہینہ آیا تو اس وقت آپ نے یعنی ہجرت کر کے کبھی مکے میں, کبھی آپ کوفہ جا رہے ہیں, وہ لوگ بلوا رہے, کبھی کہاں, یہ بڑا لمبا چوڑا پھر واقعہ کرتے کراتے اب کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور 10 محرم الحرام کو بچوں سمیت آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. اب یہ کتنے مہینے لگے ہیں اس میں, یعنی وہ کتنا آپ کے پیچھے پڑا رہا کہ کسی طریقے سے یہ 3 ہستیاں میری بیعت کو مان لیں.
لیکن ان تینوں میں سے کسی نے بھی اپنا سر نہ جھکایا. ہجرت تو کر دی لیکن انہوں نے اس ناپاک ہاتھوں میں اپنے پاک ہاتھ نہیں دیے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ امام علی مقام کی بڑی ٹریننگ ہونے والی تھی, تربیت ہونے والی تھی. اب میں نے جو یہ تھوڑا سا پس منظر بیان کیا ہے شہادت کا, اصل لڑائی کیا تھی, اصل مسئلہ کیا تھا, اصل یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب میں آپ کو کچھ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اس کے اندر کچھ نکتے ہوں گے, امام علی مقام کی کچھ فضیلت ہوگی. 10-15 منٹ آپ یہ سماعت فرمائیے. چونکہ جو بندے اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہا جاتا. خود قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائے ان کو مردہ نہ کہا کرو کہ مر گیا جی وہ مردہ تھا. مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے. قرآن کہہ رہے وہ زندہ ہے. زندہ کیسے یا اللہ؟ وہ تو ہمارے سامنے بے حس و حرکت پڑا ہے, اس کا جسم زخموں سے چھلنی ہوا پڑا ہے, اس کا سر تن سے جدا ہے, سانسیں ہم چیک کرتے ہیں تو نہیں چل رہی, اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کرتے ہیں تو نیچے گر جاتا ہے. یا اللہ یہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اے لوگو اس بات کو تم نہیں سمجھ سکتے, تمہاری عقلوں میں یہ بات نہیں آ گی. بس خدا نے کہہ دیا یہ زندہ ہے تو تم بھی مان لو کہ خدا کا کہنا بالکل سچ ہے, یہ زندہ ہے, یہ مردہ نہیں. اور ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اے لوگو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ان کو مردہ مت کہا کرو. کیوں؟ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں بہترین قسم کا رزق پاتے ہیں. کہ زندہ بندے جو عام بیٹھے ہیں یہ تو اپنے ہاتھوں سے کما کے یہ دنیا والے پھل کھاتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, مختلف ڈشز بنا کے کھاتے ہیں. لیکن جو اللہ کے راستے میں قتل ہو کے زندہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کو کہاں سے رزق دیتا ہے. ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ارشاد فرمایا ھذا الذی تحرک العرش. اے لوگو جب سعد بن معاذ شہید ہوئے تو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ عرش حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کی وجہ سے ان کا استقبال کرنے کے لیے وہ جھوم رہا ہے. عرش الہی جھوم رہا ہے ان کی روح کا استقبال کرنے کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا وفتحت لہ ابواب السماء, اور ان کے لیے سارے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور وشہد لہ 70,000 من الملائکہ, اور 70,000 فرشتے اللہ پاک نے 7 آسمانوں سے برگزیدہ نکال کے زمین پر بھیجے کہ جاؤ اس شہید کی روح کا استقبال کر کے آؤ. سبحان اللہ. 70,000 فرشتے شہید کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں. لہٰذا استقبال کرنے کے بعد اس شہیدوں کی روح جاتی کہاں ہے؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ میدان جنگ میں تلوار لے کے دشمنوں پر چڑھائی کر کے اسلام کی سر بلندی کی خاطر وہ اپنے آپ کو شہید کروا دیتا ہے تو اس بندے کو بوقت شہادت اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. وہ اللہ کا دیدار کرتے کرتے جب شہید ہوتا ہے تو اس کے جو جسم پر لگے ہوئے زخم ہیں ان کا درد اتنا ہوتا ہے جیسے ایک چیونٹی ہمارے پاؤں کر کاٹتی ہے, ہمیں جتنا درد ہوتا ہے اتنے ان کو درد ہوتا ہے. بس وہ تلوار کتنے گہرے, وہ زخم, وہ ان کا تڑپنا, ہمیں تو تڑپنا لگتا ہے کہ بہت سخت تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن خدا کے ہاں ان کو اتنی تکلیف ہوتی جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے پر ہوتی. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. حافظ قرآن, دین کے برگزیدہ جلیل القدر صحابہ کرام تھے 70. شہادت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 70 کی 70 روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک جگہ اکٹھا کر دیا. وہ ایک جگہ 70 روحیں بیٹھ کر ایک محفل منعقد کرنے کے لیے جنت میں بیٹھ گئی. روحیں ان شہیدوں کی, غزوہ احد کے شہیدوں کی, صحابہ کرام کی پاکیزہ روحیں جنت میں بیٹھ کے محفل کر رہی ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہیں مولا جیسے تو نے ہمیں اتنا بڑا شہادت کا درجہ عطا فرمایا,
اے مولا اسی طریقہ سے جو ہمارے لواحقین ہیں، جو ہمارے وارثین ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری شہادت پر وہ دنیا میں رہ گئے، اے مولا جن جن ہمارے لواحقین نے ہماری شہادت پر صبر کیا ہے، مولا یہی جنت اور اس کے مزے انہیں بھی عطا فرما۔ جنت میں بیٹھ کے اپنے لواحقین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے صحابیو، یہ حدیث جب آپ بیان کرتے ہیں، اے صحابیو توبہ، مبارک ہو تمہیں، اللہ کے عزت و جلال کی قسم کہ ان 70 صحابہ کے شہادت پر ان کے لواحقین میں سے جس نے تم میں سے صبر کیا تھا، ان کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے تم ساروں کو بھی بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سے جدا ہو جاتا ہے شہید ہو کے، وہ وہاں جا کے ہمیں بھول نہیں جاتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے اسی جنت کے مزے دیکھ کے ہمارے لیے بھی اسی جنت کی دعائیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شہادت کا رتبہ، یہ شہید کی فضائل ہیں۔ شہادت کا معنی ہے کیا؟ یاد رکھیے، شہادت کا لفظی طور پہ معنی ہے گواہی دینا، گواہی دینا۔ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، جیسے دوسرا کلمہ شہادت میں نہ گواہی ہم بولتے ہیں، تو شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ اب گواہی مختلف قسموں کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے زبان سے گواہی دینا، ایک ہوتی ہے قلم سے گواہی دینا، اور ایک ہوتی ہے سر قلم کوا کے گواہی دینا۔ ایک ہوتی ہے زبان سے گواہی دینا، ایک ہوتی ہے قلم کے ساتھ گواہی دینا، اور ایک ہوتی ہے اپنا سر قلم کروا کے گواہی دینا۔ گویا کہ امام عالی مقام کو اللہ پاک نے کون سی شہادت عطا فرمائی تھی؟ وہ والی شہادت کہ جب آپ دشمنوں کی کٹائی کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، سارے کنبے کو آپ نے شہید کروا دیا، اس کے بعد جب آپ تلوار لے کر پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، دشمنوں کی کٹائی کرتے کرتے آپ کی اچانک تلوار رک جاتی ہے، اس کے بعد تلوار کو پھینک دیتے ہیں، آپ اپنا سر انور زمین پر جھکا دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں اس کی بھی میں حکمت آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد سجدے کے اندر تلوار کو پھینک کے دشمنوں کی کٹائی بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ سر سجدے میں جب رکھتے ہیں تو شمر لعین آ کے آپ کے سر انور پر گردن پر تلوار مار کے آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ آپ لوگوں کو، دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے اے لوگوں، گواہی کی 3 قسمیں ہیں، ایک زبان سے گواہی دینا، ایک قلم سے گواہی دینا، اور ایک سر کو قلم کروا کے گواہی دینا۔ حسین تمہارے سامنے اسلام کی سر بلندی کی خاطر سر قلم کروا کے گواہی دے کے جا رہا ہے، اور یہاں تک بس نہیں کر رہا، آگے بھی سنیے کہ یہ جو امام حسین ہے یہ شہید ہو چکا ہے اور اس کا سر نیزے پر بلند ہے۔ اے لوگو، تمہارے سامنے یہ سر انور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، وہ سر تن سے جدا بھی ہو گیا لیکن اپنی زبان سے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کون سا قرآن؟ گویا کہ امام حسین کرنا چاہ رہے ہیں اے لوگو، یہ وہی قرآن ہے جس کو اللہ پاک نے میرے نانے پر نازل کیا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے اکٹھا کیا تھا، یہ وہی قرآن ہے جس کو عثمان غنی نے باقاعدہ طور پہ اکٹھا کر کے اس کی کئی ساری جلدیں بنائی اور مختلف جگہوں پر پھیلایا تھا۔ یہ وہی قرآن ہے۔ میرے بابا جان حضرت شیر خدا اس قرآن کو جب سواری پر بیٹھتے تھے، ایک گھوڑے کی زین پر پاؤں رکھ کے دوسرے میں پاؤں رکھنا ہی چاہتے تھے، اس سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی قرآن ہے جب میری اماں جان حضرت سیدہ کائنات اور حضرت ملکہ فردوس بری حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ وہی قرآن ہے جب آپ چکی چلاتی تھی، چکی کا ایک چکر بعد میں مکمل ہوتا تھا، قرآن پاک آپ پہلے پڑھ لیا کرتی تھی۔ اور آپ فرمانا چاہ رہے ہیں اے لوگو، آج میرا سر تن سے جدا ہے لیکن پھر بھی میں قرآن پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں۔ کیوں؟ یاد رکھنا دنیا والوں، یہ قرآن وہی ہے جو اللہ نے میرے نانے پر نازل کیا تھا، جو صدیق اکبر نے اکٹھا کیا تھا، جو فاروق اعظم نے اکٹھا کیا تھا، جو عثمان غنی نے لکھ کے پوری دنیا میں عام کیا تھا، میرے اماں جان اور بابا جان نے پڑھ کے سنایا تھا۔ آج میں بھی یہ قرآن پڑھ کے تمہیں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن وہ نہیں جسے بکری کھا گئی تھی، قرآن یہ ہے کہ نازل خدا کرے اور اس کی حفاظت حسین کرے۔ حق چار یار، حق چار یار، یہ وہ قرآن ہے۔ کئی لوگ آپ کے سامنے اپنے آپ کو مارتے ہیں، پیڑتے ہیں، خون نکالتے ہیں،
اور کہتے ہیں جی خدا کا قرآن وہ تھا جسے بکری کھا گئی. ارے وہ بدبختو، خدا کہتا ہے انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ دنیا میں بے مثال طریقے سے خدا نے حفاظت کی. کیسے؟ کہ نازل ہم کریں گے اور اس کو پڑھ کے پوری دنیا کے سامنے علال اعلان. یہ قرآن کسی کی روح جسم کے اندر ہونے کا محتاج نہیں ہے. وہ حسین تمہیں پڑھ کے سنائے گا کہ قرآن کون سا سچا ہے. قرآن وہی محفوظ ہے جس کو حسین نے نیزے پہ پڑھ کے سنایا تھا، وہ نہیں جسے بکری کھا گئی تھی. وہ کوئی خدا بھی کوئی اور ہوگا، وہ قرآن بھی کوئی اور ہوگا. جس خدا کے قرآن کو بکری کھا گئی وہ خدا بکری سے نہیں بچا سکا. وہ خدا کیسا ہے؟ ہمارا خدا تو وہ ہے جو تمام انبیاء کا خدا ہے، تمام صحابہ کا خدا ہے، جو امام علی مقام کا خدا ہے، جس نازل شدہ قرآن کو حسین نے جسم سے جدا ہونے کے باوجود نیزے پر پڑھ کے سنایا تھا. ہمارا قرآن تو وہی حسین والا قرآن ہے جو ہماری مساجد میں پڑھا ہوا 30 پاروں میں آپ کو نظر آئے گا. وہ قرآن ہے، وہ نہیں جسے بکری کھا گئی ہے. نہ وہ مذہب ہے جس کا سارے کا سارا خدا کے احکام بکری کھا کے پیٹ میں لے کے نکل گئی اور خدا بچا بھی نہیں سکا معاذ اللہ. لہٰذا اب اس طرف آئیے کہ امام علی مقام نے سجدے میں کیوں سر کٹوایا، اس کو بھی آپ سنیے. میرے بھائیوں، ایک وقت تھا حضرت امام علی مقام جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک ہوا تھا 10-11 ہجری کو، تو اس وقت امام علی مقام امام حسن کی عمر 7.5 سال تھی اور آپ کے چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین کی عمر 11 مہینے یا 13 مہینے کم تھی. اب اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نماز کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کے دوران امام علی مقام امام حسین بھاگتے ہوئے آئے، بچے ہیں چھوٹے سے، بھاگتے ہوئے آئے، آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. پیٹھ پر سوار ہوئے تو سوار ہونے کے بعد آپ ہر روز جب بھی مسلمانوں کو نماز پڑھاتے تو 3 دفعہ کہتے تھے سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر. لیکن اس دن جس دن آپ کی پیٹھ پر حسین سوار ہوئے، آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا، 5 مرتبہ پڑھ دیا، 11 مرتبہ پڑھ لیا، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، 63 مرتبہ، حتیٰ کہ جب آپ 72ویں مرتبہ پڑھ چکے تو تب حسین آپ کی پیٹھ سے نیچے اترے تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر. یعنی تب جب کہ آپ اٹھ کر بیٹھے. وہ زندگی کا طویل ترین سجدہ، صحابہ کرام پوچھتے رہ گئے کہ آج اتنا طویل سجدہ کیوں؟ گویا کہ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی. کیوں؟ وہ فرمانا یہ چاہتے تھے کہ بھائی اس لمبے سجدے، آج اس سجدے کو لمبا کرنے کی جو حکمت تھی، جس کے لیے میں سجدہ کر رہا تھا، بس وہ سمجھ گئے کہ میں کیوں کر رہا تھا، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیوں تھا. اس وجہ سے گویا کہ آپ امام حسین کی تربیت کر رہے تھے. اے میرے پیارے نواسے، ایک وقت آئے گا حق اور باطل جب آمنے سامنے ہوگا اور باطل پرست وہ اقتدار کے بھوکے وہ کرسی کی خاطر تمہارے سامنے تلوار لے کے آ جائیں گے، تمہارے سامنے وہ تمہیں موت کی دھمکیاں دیں گے. لیکن تم نے موت سے نہیں گھبرانا، تم نے اپنے 6 ماہ کے چھوٹے سے علی اصغر کو بھی شہید کروا دینا ہے. 18 سال کے علی اکبر کی جوانی پر بھی گھوڑے دورانے قبول کروا لینے ہیں. اپنے بھائی عباس علمبردار کے بازو کٹوا دینے ہیں. لیکن اے حسین، صبر سے کام لینا، اور اس وجہ سے صبر سے کام لینا کہ جو بندہ جتنے اونچے مقام پر فائز ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی ٹریننگ بھی اتنی سخت ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ کی یہ ٹریننگ میں دے رہا ہوں کہ دین کی سربلندی کی خاطر جب آپ نے تلوار اٹھانی ہے، دین کو بچانے کے لیے لوگوں کو دکھانا بھی ہے کہ اے لوگوں، میں صرف اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا کہ یزید کو میں خلافت کی مسند پہ بیٹھنا نہیں دیکھنا چاہتا، یہ نہیں، بلکہ جیسے حکمران نعرے لگاتے ہیں کہ جی میں آیا حکومت میں تو روٹی پک کپڑا مکان دوں گا، لیکن آنے کے بعد وہ عوام سے روٹی پک کپڑا اور مکان چھین کے بھی نکل جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں، بیچاروں کے لیے وہی مہنگائی، پھر دوبارہ وہی. یہ اقتدار اور حکومت یہ سڑکیں بنانے کا نام نہیں ہے، یہ پل بنانے کا نام نہیں ہے، روٹی کپڑا اور مکان دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی زندگی آسان کرنے، دنیا کو بھی آسان کرنا اور ان کی آخرت کی بھی فکر کرنے کا نام حکومت ہے. ہاں، یہ وزارتیں جتنی بھی ہیں یہ لوگوں کی آسانی کی خاطر ہوتی ہیں.
کہ ان لوگوں کی تم نے دنیا بھی اچھی رکھنی ہے آخرت بھی اچھی رکھنی ہے. تو امام حسین نے دیکھا کہ یزید تخت پر بیٹھے گا یہ دنیا تو لوگوں کی اچھی کر دے گا ظاہری اچھی کہ شراب عام ہو جائے گی زنا عام ہو جائے گا لیکن اقتدار تو عام ہوگا پیسہ عام ہوگا لیکن آخرت کی پرواہ کسی کو نہیں ہوگی. اس وجہ سے آپ نے اس کی بیعت سے انکار کیا کہ لوگوں نہ دنیا میں تمہاری دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں خطرے میں اور آخرت کو بھی خطرے میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے دشمنوں کی کٹائی کی آپ نے اپنے بچوں کو قربان کیا بڑے بڑے لوگ آئے شہید ہوئے. آخر میں امام علی مقام نے جب اپنے شہزادے علی اکبر کو بھیجا کہ اے اکبر جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرو. حضرت علی اکبر 3 دن کے بھوکے اور 3 دن کے پیاسے ہیں. ابا جان میں گیا آپ گئے تلوار سے گاجر اور مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹا. جب سخت پیاس لگی واپس آئے ابا جان مجھے بڑی سخت پیاس لگی مزید ہمت نہیں کہ میں تلوار کو اٹھا پاؤں. آپ نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے لیکن میری زبان چوس لے ہو سکتا ہے تھوڑی سی تری تیرے زبان پہ آ جائے تیرے جسم میں کچھ طاقت آ جائے اور مزید یزیدیوں کو تو واصل جہنم کر دے. آپ نے اپنی زبان مبارک نکالی. علی اصغر آئے علی اکبر آئے انہوں نے زبان کو چوسا پھر تلوار لے کے نکلے اور آپ نے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا. اس کے بعد دوبارہ جب واپس پلٹ رہے تھے آپ نے عرض کی ابا جان میری مدد کیجئے بس اب میں آخری سانسوں میں ہوں. آپ نے فرمایا اپنے میرے نانا جان کو سلام کہہ دینا میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں. اس وقت جب آپ کی تلوار اٹھی کئی سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. کرتے 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 اچانک آذان کی آواز آتی ہے جمعے کا دن ہوتا ہے آپ رک جاتے ہیں آپ لڑائی بند کر دیتے ہیں دشمنوں کی کٹائی بند کر دیتے ہیں تلوار کو پھینک دیتے ہیں اور خاموش ہو کے کھڑے ہو کے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ اے لوگوں آج حسین سجدے میں سر کیوں رکھ رہا ہے. ارے اسی نماز کو یزید سے بچانے کے لیے تو میں نے لڑائی کی تھی اسی قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے تو میں نے لڑائی کی تھی. آج میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں میں اقتدار کا بھوکا نہیں تھا میں اپنے پیارے خدا کی عبادت کا بھوکا تھا کہ میں جب دشمنوں کی کٹائی کے لیے لڑائی روک سکتا ہوں جو میں دشمنوں کی کٹائی کے لیے اپنی تلوار روک سکتا ہوں. آج اس وجہ سے میں نے سر سجدے میں رکھا کہ آج تو میں بتانا چاہتا ہوں اس کی حکمت کہ جب میں ننھا سا تھا چھوٹا سا تھا 5 سال کا تھا میں اپنے نانا جان کی کمر پر عین نماز کی حالت میں سوار ہوا تھا. میرے نانا جان نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھی تھی بلکہ میری خاطر 72 مرتبہ پڑھی تھی. کیوں؟ اس وجہ سے مجھے تربیت دے رہے تھے اے میرے بیٹے حسین خبردار جب تو یزید کے مقابلے میں لڑے گا ایک کو بھی شہید کروا دے دوسرے کو بھی تیسرے کو بھی. 72 مرتبہ تسبیح کیوں پڑھی تھی کہ 71 جب شہید ہو جائیں 72 وہاں اپنے آپ کو پیش کر دینا. یہ علم الاشارہ تھا وہ اشارے سے امام حسین کو سکھا رہے تھے اے میرے بیٹے حسین تو نے لڑائی تو کرنی ہے جب 72 تن شہید کروا دینے ہیں تو جیسے میں نے تمہاری خاطر سجدے کو لمبا کر دیا تو نے بھی اس وقت اپنی تلوار کو روک کے دنیا والوں کو دکھانا ہے کہ نماز کے بغیر تمہاری زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. لہذا آپ نے دشمنوں کی کٹائی بند کر کے سجدے میں سر رکھ دیا اور دنیا والوں کو دکھا دیا کہ خدا کی نماز پڑھنے کے لیے تمہاری جان بھی چلی جائے تم نے جان کی پرواہ نہیں کرنی خدا کی نماز کی پرواہ کرو. اے لوگو جس نماز کی خاطر امام حسین نے لڑائی بند کر دی دشمنوں کی کٹائی بند کر دی ارے لوگو تم اس نماز کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے اپنی دکانیں بند نہیں کر سکتے یار تم اپنا کاروبار بند نہیں کر سکتے تم اپنی مصروفیت نہیں بند کر سکتے. امام حسین نے تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی ویسی تربیت حاصل کر کے انہوں نے نماز کو بھی بچایا اور قرآن کو بھی بچایا. اس وجہ سے میرا یہ آپ کو پیغام ہے آپ سارے بھائیوں سے کہ خدا کے لیے جس نماز کی خاطر امام حسین نے لڑائی بند کروا کے اپنی شہادت کو قبول کیا اور اپنا سر نیزے پہ بلند کروا دیا تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس لڑائی کی طرح ہم اپنی دکانیں بند کریں اپنی مصروفیت بند کر دیں اپنی دوستیاں بند کر دیں اپنی گاڑیاں چلائی ہوئی بند کر دیں اور نماز کے لیے مسجد کی طرف آ جائیں کہ یہ نماز ہی وہ عبادت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا. اس وجہ سے امام حسین کے سجدے کو آپ نے لمبا کیا تھا اور ان کو یہ آپ نے تربیت دی تھی. افسوس کہ آج اس نماز کو ہم نے پس پش ڈال دیا. اس قرآن کی ہم تلاوت نہیں کرتے گھر میں رکھا ہوا آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کو کبھی جھاڑ کے دیکھیں وہ رمضان میں شاید کھلتا ہوگا کتنی اس میں سے گرد نکلے گی. لیکن حسین نے شہید ہونے کے باوجود بھی گردن کو اپنے سر کو نیزے پر بلند کر کے بھی بسم اللہ سے لے کے والناس تک اس قرآن کی تلاوت
تلاوت کو نہیں چھوڑا تھا، آج ہم قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہ دعوت فکر ہے۔ انشاءاللہ العزیز مزید جو بیان میرا رہ گیا ہے کچھ، وہ کل ہفتہ ہے، ہفتے کی عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ سے انشاءاللہ اسی مسجد میں شہادت امام حسین کے حوالے سے محفل پاک ہوگی۔